یہ کہانی ہے جولائی 2023 کی کہ جب یہ خبر پوری دنیا کے میڈیا پر چلنا شروع ہوئی کہ سائیکل پر اپنے دفتر جانے والے ہالینڈ کے وزیر اعظم مارک روٹ نے سیاسی پناہ کی پالیسیوں کے حوالے سے اختلافات کی وجہ سے مخلوط حکومت ختم ہونے پر سیاست چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ مارک روٹ 13 برس سے اقتدار میں تھے اور یورپ میں طویل عرصہ حکمرانی کرنے والے لیڈر مانے جاتے ہیں۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب وہ ہالینڈ میں بطور نگران حکومت کے سربراہ کے فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ کچھ ہی عرصے بعد نومبر کے مہینے میں عام انتخابات ہونا تھے۔ مارک روٹ نے پارلیمنٹ کو بتایا کہ وہ 5 بار وزارت عظمیٰ کے امیدوار نہیں ہوں گے اور الیکشن کے بعد سیاست ترک کر دیں گے۔ مارک روٹ اپنے ملک کے 4 جماعتی اتحاد کے وزیر اعظم تھے، لیکن امیگریشن پالیسیوں پر ان کی اتحادی حکومت کا سارا شیرازہ بکھر گیا۔ مارک روٹ کی اتحادی جماعت VVD سیاسی پناہ لینے والوں کی تعداد محدود کرنا چاہتی تھی، جبکہ مارک روٹ نے کہا کہ الیکشن کے بعد نئی کابینہ چارج سنبھال لے گی۔ پارٹی اور پارلیمانی لیڈروں کو فیصلے سے آگاہ کر دیا ہے۔ یہ میرا ذاتی فیصلہ ہے جس کا پچھلے ہفتے ہونے والی پیش رفت سے کوئی تعلق نہیں۔ مارک روٹ کے خلاف 2 اپوزیشن جماعتوں نے تحریک عدم اعتماد بھی جمع کرا رکھی تھی، جس پر ووٹنگ ہونا ابھی باقی تھی۔ ان حالات میں اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد کو اپنی کامیابی کے لیے مارک روٹ کی اتحادی جماعتوں میں سے کسی ایک کی حمایت درکار تھی۔ مارک روٹ ہالینڈ کے 2010 سے وزیر اعظم تھے۔ ان کی خوبی یہ تھی کہ وہ ہر سیاسی سکینڈل سے اپنی ساکھ کو نقصان سے بچا کر نکلتے آئے تھے۔ اپنے پیش رو وزراء اعظم کے برعکس وہ سادہ زندگی گزارتے رہے اور دفتر بھی سائیکل پر جاتے رہے، مگر پھر ان کے لیے حالات انتہائی خراب ہوئے اور وہ حکومت ختم کرنے پر مجبور ہو گئے۔ ہمارے پڑوسی ملک بھارت میں بھی ایک ایسے ہی وزیر اعظم گزرے ہیں کہ جن کی سادہ زندگی کی تعریف دنیا کے ہر مصنف نے کی تھی۔ آپ کے نزدیک بھارت اور پاکستان میں کس سیاستدان نے اپنی حکمرانی کے دوران سب سے زیادہ سادہ زندگی گزاری؟ کمنٹ سیکشن میں اس کا نام ہم سب کو ضرور بتائیے گا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کے ان 2 وزراء اعظم کی کہانی سنانے جا رہے ہیں کہ جو اپنے دفاتر اپنی سائیکلوں پر سوار ہو کر جایا کرتے تھے اور جنہوں نے سادہ زندگی گزار کر اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے تاریخ میں امر کر لیا۔ ناظرین گرامی، دنیا میں جن ممالک کے وزراء اعظم سائیکل پر اپنے دفتر جاتی رہے اور جنہوں نے سادہ ترین زندگی گزاری، ان میں سے ایک کی کہانی کا کچھ حصہ ہم نے آپ کو کچھ دیر پہلے سنایا۔ ہالینڈ کے اسی وزیر اعظم کے بارے میں جنوری 2021 میں بھی روزنامہ پاکستان نے ایک خبر چھاپی تھی، جس میں کہا گیا تھا کہ سائیکل پر دفتر جانے والے وزیر اعظم نے پوری کابینہ سمیت استعفیٰ دے دیا۔ میل آن لائن کے مطابق نیدرلینڈ میں ملازمت پیشہ والدین کو بچوں کی دیکھ بھال کے لیے حکومت کی طرف سے معاوضہ ملتا ہے تاکہ وہ اپنے بچوں کی دیکھ بھال کے لیے چائلڈ کیئر سینٹر یا پرائیویٹ ملازم کی خدمات حاصل کر سکیں اور خود اپنی ملازمت جاری رکھ سکیں۔ تاہم حالیہ عرصے میں ٹیکس حکام نے معمولی غلطیوں پر 26,000 والدین سے یہ پیسہ واپس لیا۔ ان والدین میں سے اکثر نے اپنے گھر اور دیگر قیمتی چیزیں بیچ کر یہ رقم ٹیکس حکام کو واپس کی۔ رپورٹ کے مطابق ٹیکس حکام نے اپنے اس منظم فراڈ میں عدالتوں اور استغاثہ کو بھی استعمال کیا اور پورے سسٹم کو بے وقوف بنا کر والدین سے پیسے واپس حاصل کیے۔ یہ رقم واپس کرنے پر بیشتر جوڑے دیوالیہ ہو گئے اور اکثر کی طلاقیں بھی ہو گئیں۔ کسی جوڑے کو دوہری شہریت کی وجہ سے ٹیکس حکام نے نشانہ بنایا اور کسی کو دستخطوں میں معمولی غلطی پر۔ بڑے پیمانے پر ہونے والے فراڈ پر وزیر اعظم اور ان کی پوری کابینہ نے اس اسکینڈل کی ذمہ داری قبول کی اور اس پر شرمندگی اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے استعفیٰ دے دیا۔ اب ہم آپ کو اپنے پڑوسی ملک بھارت کے اس وزیر اعظم کی کہانی سنانے جا رہے ہیں کہ جس نے سب سے زیادہ سادہ زندگی گزاری تھی۔ اس بھارتی وزیر اعظم کا نام جناب چرن سنگھ تھا، جن کی پیدائش بھارتی ریاست اتر پردیش یعنی UP کے میرٹھ ضلع کے نورپور میں ایک متوسط طبقے کے زراعت پیشہ گھرانے میں ہوئی۔ انہوں نے سائنس میں گریجویشن مکمل کی اور پھر آگرہ یونیورسٹی سے پوسٹ گریجویشن کی ڈگری حاصل کی۔ قانون میں تربیت یافتہ جناب سنگھ نے غازی آباد سے اپنے پیشے کی شروعات کی۔ وہ بعد کے سالوں میں اپنی فیملی سمیت میرٹھ میں شفٹ کر گئے۔ ساتھ ہی انہوں نے اپنی بڑی سیاست کا باقاعدہ آغاز کیا اور کانگریس میں شامل ہو گئے۔ کچھ ہی عرصے بعد جناب سنگھ پہلی مرتبہ چھپرولی سے اتر پردیش اسمبلی کے لیے منتخب ہوئے۔ پھر کچھ ہی عرصے بعد وہ پنڈت گووند بلب پنت کی حکومت میں پارلیمانی سیکرٹری بن گئے۔ محصولات، طب اور صحت عامہ، انصاف اور اطلاعات وغیرہ جیسے محکموں میں کام کیا۔ جون 1951 میں وہ ریاست میں کابینی وزیر کے طور پر منتخب ہوئے۔ پھر ڈاکٹر سرپناند کی کابینہ میں انہیں وزیر برائے محصولات اور زراعت کا چارج دیا گیا۔
मगर अभी ज्यादा अरसा नहीं गुजरा था कि उन्होंने अपनी तमाम वजारतों से इस्तीफा दे दिया। फिर वो CB गुप्ता की वजारत में वजीर दाखिला और वजीर ज़राअत रहे। कुछ अरसे बाद वो वजारत के महकमे से सबकदोश हुए और मकामी हुकूमत के महकमे की जिम्मेदारी संभाली। कांग्रेस की तकसीम के बाद कांग्रेस पार्टी की हमायत से वो दूसरी मरतबा उत्तर प्रदेश के वजीर आला बने। ये वो जमाना था कि जब पूरी रियासत में सदर राज नाफिज कर दिया गया था। वो एक ऐसे सख्त लीडर के तौर पर मशहूर हुए कि जो हुकूमत के निज़ाम में किसी भी तरह की नाअहली, कुंबा परवरी और बदगुनवानी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते थे। एक बाअसर रुकने पार्लियामेंट और हकीकत पसंद लीडर चरण सिंह अपनी खुश बयानी और पुख्ता यकीन के लिए आज भी जाने जाते हैं। उत्तर प्रदेश में हुई इस्लाह अराजी उन्हीं की मरहून मिन्नत है। देही कर्जदारों को कर्ज से राहत दिलाने वाले कर्ज छुटकारा बिल की तैयारी और उसको आखिरी शक्ल देने में उनका किरदार बहुत अहम है। ये उनकी जानिब से पहल का ही नतीजा था कि उत्तर प्रदेश के वज़रा की तनख्वाहों और उन्हें दी जाने वाली दीगर मराआत में खातिर ख्वाह कमी की गई। बतौर वज़ीर आला उन्होंने लैंड होल्डिंग एक्ट को लाने में भी अहम किरदार निभाया। ये एक्ट जमीन रखने की हद को कम करने के मकसद से लाया गया था ताकि पूरी रियासत में इसे यकसा तौर पर लागू किया जा सके। हर मुल्क में कुछ ही ऐसे सियासी लीडर होते हैं जिन्होंने लोगों के बीच रहकर आसानी से काम करते हुए इतनी शोहरत हासिल की हो और एक बेहतरीन अवामी कारकुन और समाजी इंसाफ में मजबूत यकीन रखने वाले चरण सिंह को असल ताकत दरअसल लाखों काश्तकारों के दरमियान रहकर हासिल होने वाली खुद एतमादी से मिली। चौधरी चरण सिंह ने बहुत ही सादा जिंदगी बसर की थी। वो अपना फारिग वक्त मुताले और लिखने में गुजारते थे। वो मुख्तलिफ किताबों और किताबों के मुसन्निफ थे जिनमें जमींदारी का खात्मा, कोऑपरेटिव फार्मिंग, एक्स-रेड, हिंदुस्तानी गुर्बत और उसका हल, किसानों की मलकियत या किसानों की ज़मीन और प्रिवेंशन ऑफ डिवीजन ऑफ गोल्डेंस WA सर्टेन मिनिमम जैसी तस्नीफात शामिल हैं। वो बिल्कुल सादा खाना खाते और आराम से कपड़े पहना करते थे। उन्होंने कभी अवाम और अपने अंदर कोई फासला आने ही नहीं दिया था। वो इस खित्ते के एक ऐसे लीडर थे कि उन जैसा लीडर भारत और पाकिस्तान दोनों मुल्कों में तलाश करना तकरीबन नामुमकिन है।